بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں نے آپ سے 3-4 باتیں کرنی ہیں، لیکن میں سب سے پہلے جو اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے جس چیز کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ نیب چیئرمین کے اوپر میں 15 ارب روپے کا آج ہرجانہ اس کے اوپر ڈال رہا ہوں اپنے وکیل کے ذریعے۔ میں نے اس کو لیگل نوٹس بھجوایا اور میں آپ کو صرف موٹی موٹی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے۔ اس آدمی نے سب کچھ بدنیتی پہ کیا۔ اس نے میرے فنڈامنٹل رائٹس، میرے جو بنیادی حقوق جو میرا آئین دیتا ہے، اس کی خلاف ورزی کی۔ اس نے نیب کے قانون توڑے مجھے پکڑنے میں، اور اس صرف ہرجانہ نہیں کر رہا، میں اس کو کمپلینٹ کروں گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کا۔ میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ 28 اپریل کو، ذرا اب یہ غور سے سننا ہے، 28 اپریل کو فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ جو انکوائری کر رہے تھے اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنا ہے۔ آپ سب کے لیے سمجھنا یہ ہے کہ جب انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوتی ہے تو پہلے میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی جاتی ہے کہ میرے خلاف کمپلینٹ ہے کیا اور یہ کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کے اوپر۔ مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہوتا، بلکہ 30 اپریل کو اس کے 2 دن بعد اخبار میں رپورٹ آتی ہے، کسی اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ جی انکوائری انویسٹیگیشن سے گئی۔ میرے وکیل نے فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہا کہ جی کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ لیکن ذرا آپ دیکھتے رہیں کہ 28 سے جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ انکوائری کیا ہے، میرے پاس رپورٹ ہی نہیں ہے۔ انکوائری کی رپورٹ میرے پاس پہلی دفعہ آتی ہے جب یہ مجھے جیل میں ڈالتے ہیں۔ یہ نیب کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اب بدنیتی دیکھیں کہ 28 کو وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، 1 مئی کو میرا وارنٹ نکل جاتا ہے، 3 دن کے بعد میرا وارنٹ نکل جاتا ہے، اور وارنٹ بھی اس دن نکلتا ہے جس دن پبلک ہالیڈے ہوتا ہے، 1 میں پبلک ہالیڈے ہوتا ہے۔ 8 دن پتہ نہیں چلتا کہ میرا وارنٹ ہے، چھپا لیتے ہیں وارنٹ کو، اور پھر اس کو مجھے عدالت میں جب بیٹھا ہوتا ہوں، اسلام آباد کی عدالت میں جب بیٹھا ہوتا ہوں، تو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے رینجرز کا۔ پولیس کیوں نہیں؟ رینجرز آپ تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی بہت بڑا مجرم ہو، جب کوئی وہ دہشت گرد ہو، یا جب اسے کوئی خطرہ ہو۔ میں تو جب اسلام آباد 9 تاریخ کی صبح کو نکلا تھا، میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہ اگر آپ نے مجھے پکڑنا ہے تو آپ مجھے وارنٹ دکھائیں اور مجھے پکڑ لیں۔ وہ کوئی ڈرامے نہ کریں جو میرے گھر پہ باہر آ کے انہوں نے کیا۔ اس کے باوجود رینجر سے مجھے پکڑا، توڑ پھوڑ کی گئی، میرے سر پہ ڈنڈا لگا، لوگوں کو مارا، خون نکلا لوگوں کے۔ سٹاف جو تھا اس کو انہوں نے مارا، جو وہاں بیچارہ رجسٹری آفس کا سٹاف تھا۔ اور پھر جس طرح مجھے وہ لے کے گئے، ساری دنیا میں وہ تصویریں گئیں کہ جس طرح کوئی مجرم کو، دہشت گرد کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ سارا نیب چیئرمین کے آرڈرز کے اوپر ہوا۔ اب یہ دیکھیں، سیکشن 24 جب آپ اریسٹ وارنٹ کرتے ہیں نیب میں، تو یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے آپ کو اریسٹ کرنے سے پہلے، کہ یہ 4 وجوہات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ بار بار مجھے نوٹسز گئے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ مجھے نوٹس ہی نہیں کسی نے بھیجا تو میں جواب کیا دیتا؟ تو پہلا غلط۔ دوسرا کہ میں مفرور ہوں، کہ میں بھاگا ہوا ہوں۔ میں عدالت کے اندر بیٹھا ہوا، میں مفرور کیسے ہوں؟ میں تو ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی غلط۔ تیسرا کہ میں ایویڈنس کو چینج کر رہا ہوں۔ ایویڈنس ساری گورنمنٹ کے پاس پڑی تھی، القادر کی ساری ایویڈنس، یا وہ NCA والی، وہ ساری ان کے کیبنٹ پہ پڑی تھی، اور یا انہوں نے ساری القادر کی ساری چیزیں منگوا لی تھی، وہ ان کے پاس پڑی تھی۔ تو میں نے ٹیمپر کیسے کرنا تھا؟ یعنی میں نے اس کو چینج کیسے کرنا تھا، تبدیل کیسے کرنا تھا؟ اور پھر بار بار ایک چیز کرتا جائے آدمی، ریپیٹ کرتا جائے ایک جرم، پھر اٹھاتے ہیں۔
تو ان چاروں میں سے بتائیں کہ کون سی میں نے غلطی کی تھی جو مجھے انہوں نے ایک دہشت گرد کی طرح جس طرح مجھے انہوں نے اٹھایا ہے، یہ چاروں ایک پوائنٹ بھی نہیں میٹ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے مجھے اٹھایا، میں اس لیے ہرجانہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ساری دنیا میں خبر گئی کہ عمران خان کو کرپشن کیس پہ اٹھا لیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ شوکت خانم کے لیے اور نمل یونیورسٹی کے لیے میرے نام پہ، میری کریڈیبلٹی پہ 10 ارب روپیہ ہر سال اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کراچی کا ہسپتال بن رہا ہے وہ 30 ارب کا ہے، یہ تیسرا ہسپتال ہے، اور پھر نمل یونیورسٹی کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، اس کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ تو ایک آدمی کی جب ساری دنیا میں آپ نے اس طرح غیر قانونی طور پہ کیا تو ساری دنیا میں پیغام کیا گیا کہ عمران خان کسی کرپشن میں ملوث ہے، اور اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں یہ اربوں روپے کے جو میں ہر سال پیسے اکٹھے کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے اس کے اوپر ہرجانہ کیا، اور اسی لیے میں صرف یہاں نہیں، میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کی کمپلینٹ کروں گا۔ یہ بدنیتی کے اوپر ہوا، یہ چھپا کے انہوں نے کیا، یہ پہلے سے پلان تھا، یہ انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے کیا ساری دنیا کے سامنے۔ آرام سے بھی اٹھا لیتے، پولیس آ کے مجھے پکڑ کے لے جاتی، وارنٹ دکھاتی، میرے پاس کون سی وہاں کوئی فوج تھی یا لوگ تھے۔ تو آخر میں اس چیز کے اوپر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے پری پلان بنا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے تو جیل میں ڈالو، تو راستے سے ہٹا دو۔ یہ پوری تیاری ہے، 150 کیسز ہیں، اور اب یہ حالات ہیں کہ اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہ میرے وکیل گھبرانا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے سارے کارکن پکڑ لیے ہمارے، اور میں خاص طور پہ وہ 10,000 کارکنوں کے اوپر آج بھی میں اپیل کرتا ہوں، ساری ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، ان کو دہشت گردی کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ایک شناخت پریڈ ہوتی ہے، اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ ان کو پروڈیوس کریں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس عملہ ہی نہیں ہے، وہ شناخت پریڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر لے کے ہی نہیں آتی پولیس۔ ججز آرڈر کرتے ہیں وہ لے کے نہیں آتے، ججز کے آرڈرز وائلیٹ کرتے ہیں، اور پھر کئیوں کو اٹھایا ہوا ان کو پریزنٹ ہی نہیں کر رہے کیونکہ اوپر کیس ہی نہیں لگا رہے تاکہ ان کو عدالت بھی نہ لے جانا پڑے۔ لوگوں کو بند کیا ہوا ہے چھوٹے کمروں میں، گندے حالات ہیں اس کے اندر، کئیوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ میں سارے پاکستان کے اندر، دیکھیں میں اس وقت سب پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے، وہ اس ملک کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ایسی نفرتیں پھٹتی ہیں ملک میں۔ جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی منظم رہتی ہے، ہم کوئی کسی قسم کا ہم نے آج تک 27 سال میں انتشار نہیں کیا۔ 9 مئی کو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب کنڈیم کرتے ہیں، سارے، کوئی پاکستانی نہیں ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ جو جلانا کیا، جو آرسن کی گئی، جو بلڈنگ جلائی گئی، یہ خاص طور پہ یہ جو کور کمانڈر کا گھر، سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی تحقیقات انڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا کوئی یہ نہیں کوئی آج تک کسی سے پوچھا کہ جو 25 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی تھیں، نہتے لوگوں کو، کیا ان کو کوئی والی وارث نہیں ہے؟ کوئی پوچھے گا نہیں کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی؟ سب نہتے تھے، سب جو مارے گئے ہیں۔ یہ حالات ہیں آپ کے، اتنا خوف پیدا کر دیا ہے کہ وہ لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے۔ ہم لوگوں کو جب کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کمپنسیٹ کریں گے، ان کی فیملیز کو، کوئی غریب لوگ تھے، ایک بیچارہ سارا گھر سنبھالتا تھا، اس کو گولی مار دی، وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں ان کے گھر والے لوگ کہ وہ سامنے ہی نہیں آ رہے۔ اب ایسی فضا پیدا کی ہوئی ہے، چھپے ہوئے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی ہم نے سامنے نہیں آنا۔ اور کارکنوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں پوری طرح چل رہا کہ کتنے کارکن اندر ہیں، کتنے جیلوں میں، کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ اصل میں کتنے لوگوں کو اس دن گولیاں لگی تھیں، کیونکہ ہمارے کارکن باہر ہوں گے تو بتائیں گے کیا، باقی یا چھپے ہوئے ہیں یا وہ جیل میں ہیں، اور جیل میں برے حالات کے اندر رکھا گیا۔ تو میں اس لیے نون لیگ کو بھی آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور
پیپلز پارٹی کا بھی اور پی ڈی ایم کی پارٹیز کا بھی. دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ یاد رکھیں کہ میں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو 27 سال سے میرا واسطہ پڑا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب یہ بند کمرے میں پلان اے سے پلان بی پہ جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو جو آج آپ چپ کر کے یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ظلم جو ہو رہا ہے, یہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جب چینج ہوگا, کیونکہ چینج ہونا ہے, کیونکہ گورنمنٹ تو فیل ہو گئی ہے, اکانومی گر گئی ہے. آج جو ڈالر جس مارکیٹ کے اندر اوپن مارکیٹ میں 314 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا, کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ کسی کو سب کو اعتماد ہی اٹھ گیا اکانومی سے. تو اگر یہ حالات ہیں, اور پہلے ہمارے پر سے یہ سب شور مچا رہے تھے 24%, ہماری 12% انفلیشن تھی. مہنگائی ہمارے زمانے میں 12.4% تھی. مہنگائی مارچ ہو گئی تھی. سارے ٹی وی شوز کے اوپر لوگوں کے پاس جاتے تھے, جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے. آج کے فگرز مہنگائی کے 38% مہنگائی ہے, 3 گنا سے زیادہ ہے. اور آج جو حالات ہیں لوگوں کے, نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. آگے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ, جو فائنانس کے لوگ ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان. ان حالات کے اندر یہ اگر آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم والوں کہ آپ بڑی دیر بیٹھے رہیں گے یہاں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب پلان بی بنے گا, ہو سکتا ہے آپ ادھر پھنس جائیں. جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آپ سے بھی یہ ہو. اور یہ مجھے یہ کہنا کہ جی ہمارے زمانے میں یہ ہوا تھا, اس سے بڑا جھوٹ کوئی بول نہیں سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے زمانے میں کب یہ ہوا تھا؟ کتنے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں, کتنے گھر توڑ کے اندر گھس کے عورتوں کے سامنے اٹھا کے لے گئے, اگر وہ آدمی نہیں ملا تو ان کے رشتہ دار اٹھا کے لے گئے. کتنے گھروں میں ایسے ہوا تھا؟ مجھے یہ آج تک بتائیں کہ ہم نے کتنے دہشت گردی کے کیسز کیے تھے. مریم نواز نے جا کے جب پتھراؤ کروایا تھا نیب کے اوپر, کتنے دہشت گردی کے کیسز ہوئے تھے. کس کے اوپر اس طرح کے 150 کیسز کیے گئے جو میرے پہ 4 کیسز میرے اوپر کیے گئے ہیں, کرمنل کیسز, جب میں نظر بند تھا 4 دن وہاں نیب جیل میں. تو جس طرح کی یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ ہونے دے رہے ہیں حرکتیں, اور یہ کہہ کہ جی ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا, یہ سمجھ جائیں کہ یہ بڑی جلدی چینج ہو سکتا ہے. یہ ابھی آپ بڑے خوش ہیں کہ جی تحریک انصاف, اس لیے نہیں کہ ہم نے آپ سے کوئی ظلم کیا تھا. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, 95% کرپشن کے کیسز اب پہلے آپ کے زمانے میں بنے ہوئے تھے. اسحاق ڈار آپ کے زمانے میں بھاگا, نواز شریف کے بیٹے آپ کے زمانے میں بھاگے. یہ جو کیسز بنائے ہوئے تھے یہ سارے آپ کے زمانے میں ہوئے ہیں. صرف پھر سے شہباز شریف کے جو 16 ارب کا ایف آئی کا کیس تھا اور جو نیب کا کیس تھا, وہ ہمارے زمانے میں بنا 8 ارب کا. اور وہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس سے کلیئر کٹ کیس ہے ہی کوئی نہیں. زمین کے قبضے جو چھڑوائے تھے وہ سارا لینڈ ریکارڈز کے دیکھ کے چھڑوائے تھے. ایک مجھے ادارہ, نہ پولیس آفیسر, کوئی آئی جی, کوئی مجھے آج ایف آئی اے کا آدمی مجھے ایک کہہ دے کہ میں نے کسی کے اوپر کہا کہ انتقامی کارروائی کرو, ایک مجھے بتا دے. کوئی مجھے بتائے جتنی ہم نے بھرتیاں کی ہیں وہ ساری میرٹ کے اوپر کی تھی. کتنے عمران خان کے رشتہ داروں کو امپورٹنٹ جگہوں پہ بیٹھے تھے. اور پھر میڈیا, ذرا میں میڈیا کے اوپر آ جاؤں, کیونکہ میڈیا میں ہمیں بڑی مار پڑی تھی سارا وقت. وہ گورنمنٹ, جس گورنمنٹ نے اس ملک کے اندر کرونا, دنیا مانتی تھی کہ کرونا کا سب سے زیادہ ڈیل اس کے ساتھ اس کو سنبھالا, دنیا مانتی تھی. ہندوستان میں حالات دیکھ لیتے, ارد گرد ایران میں حالات دیکھتے جو ہمارے 2 نیبرز تھے, اور پاکستان میں حالات دیکھتے. اپنے ملک کو جس طرح ہم نے نکالا ہے اور بڑی رسک لے کے, تو میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے طرف اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, جو ہماری مٹی پلیت کی گئی ہے میڈیا میں. اور ایک کیس ڈال دیجیے رانا ثناء اللہ کے اوپر, وہ ڈرگز کا کیس تھا. رانا ثناء اللہ کا اے این ایف نے کیس کیا تھا, جن کے اوپر ایک میجر جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اور ہم نے کیبنٹ میں جب رانا ثناء اللہ کا کیس آیا, کیبنٹ میں پریزنٹیشن مانگی اس سے کہ کہیں غلط کیس تو نہیں کر دیا. اور انہوں نے ایک
فریم بائی فریم بتایا کہ یہ کیسے یہ رانا ثناء اللہ پکڑا گیا تھا منشیات میں نے تو کسی کو نہیں کہا، نہ میری کیبنٹ نے کسی کو کہا. تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ کے زمانے میں بھی کچھ تھا، ہمارے زمانے میں کچھ نہیں تھا. اور میں آج آپ کو آگے بھی بتا دوں کہ الیکشن جب ہوں گے، یہ میری آج پیشن گوئی مان لیں، جو مرضی کر لیں آپ، جیتنا تحریک انصاف نے انشاءاللہ. تو جب ہم آئیں گے، میں آج آپ کو انشاءاللہ ہم جب آئیں گے، میں آپ کو ابھی بھی یہ کہتا ہوں، میرے سے جو کیا ہے میں تو ان کو معاف کر دوں گا. مجھے قتل کرنے کی جنہوں نے کوشش کی میں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں جو امتی ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں، اور انہوں نے اپنی ذات کے اوپر ہمیشہ معاف کر دیتے تھے. تو میری ذات کے اوپر جو بھی چیز ہے میں معاف کر دوں گا. جو میرے گھر میں ہوا، میری بیوی اکیلی گھر میں، جس طرح گھر میرا توڑا گیا باہر سے، جس طرح اٹھا کے لے گئے، مارا لوگوں کو میرے گھر میں آ کے، میرے گھر کے اوپر جو حملے کیے گئے، جب میں تو معاف کر دوں گا. لیکن مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے اوپر اس وقت تشدد ہوا ہے اور ہو رہا ہے، وہ جب نکلیں گے، یا جو اعظم سواتی سے ہوا، یا جو شہباز گل سے ہوا، تو کیا وہ معاف کریں گے؟ کیا یہ جو عمران ریاض کو اٹھایا، یا جو ارشد شریف، یہ جس طرح اس کی کیا فیملی معاف کرے گی؟ کیا یہ جو ورکرز جب نکلیں گے جن کو جانوروں کی طرح رکھا گیا ہے، کیا ان کو پتہ ہے کون کون سے؟ اور پولیس والوں نے زیادہ تر اچھا برتاؤ، ان کی بری رپورٹس نہیں ہیں، نامعلوم افراد نے زیادہ ظلم کیا، لیکن کئی گلو بٹ جو انہوں نے شامل کیے، کیا ان کو معاف کر دیں گے؟ جنہوں نے 25 مئی کو کیا، ہم نے چپ کر کے بیٹھ گئے، ہم نے کسی کو سزا ہی نہیں دی جب 25 مئی کو انہوں نے ظلم کیا تھا. تو کیا اب ہم معاف کر دیں گے؟ یہ جو ورکر جب نکلیں گے وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جن سے ظلم کیا گیا؟ تو اتنے انتہا پہ جو آپ لے کے جا رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ کہیں پلان بی بن گیا تو آپ اسی جگہ پہ پھنس جائیں گے. اور میری میڈیا سے میں پھر میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ اب تو انہوں نے مکمل طور پہ عمران خان کا نام ہی اب نہیں لے سکتے اب ٹی وی چینلز پہ، یہ اب نئی چیز ہے. اگر عمران خان کا ٹی وی چینلز پہ نام نہیں لے سکتے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ٹی وی چینلز پہ گفتگو کیا ہوگی شام کو. میں اور بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کا مطلب مریم نواز کی تو اب تقریریں دکھائی نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کی تقریر ہی ختم ہو جائے گی اگر اس میں عمران خان کا نام نہ ہوا. یعنی اس طرح سے کیا ملک میں کیا لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس سے وہ بھول جائیں گے لوگ پی ٹی آئی عمران خان کو. میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں سے کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں سے جو میرے سے کیا جا رہا ہے، میں اپنا اس لیے نہیں زیادہ بات کرتا کہ ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں ہر چیز کے لیے. پہلے تو رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے، ٹی وی پہ جا کے کہتا ہے. پھر میرا جو انچارج تھا کرنل عاصم یہاں کا سیکیورٹی کا، وہ غائب ہو جاتا ہے. جو گاڑیاں جو پروٹیکشن دینے والی جو بلٹ پروف ہیں، وہ سوائے ایک کے باقی ساری وہ 3 جو گاڑیاں تھیں وہ غائب ہو جاتی ہیں، ان کو پکڑ کے امپاؤنڈ کر لیتے ہیں. پھر ارد گرد اس وقت جو ہمارے قریب تھا اس کے پر وارنٹ نکال دیے. تو یہاں خالی پڑا ہوں، میں اکیلا بیٹھا ہوں، 2-3 ہمارے پاس لوگ رہ گئے. اور پھر آتے ہوئے اب لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی یہاں آئے گا تو ان کو ڈر ہے کہ باہر کوئی انفارمنٹس پکڑے جائیں گے، تو وہ بھی آئسولیٹڈ ہوں، وکیل صرف آ سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ اور پھر جو حربے استعمال کیے گئے، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ رات میری بھانجی کا خامد، جس کا کوئی تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، اس کا جو باپ اور فیملی وہ ساری نون لیگ میں ہے، اس کو کل رات اٹھا کے لے گئے. تو ایک بہن کے گھر میں چھاپے مارے ہیں انہوں نے گھر جا کے. تو یہ جو ساری حرکتیں ہیں، کیا اس سے عمران خان پیچھے ہٹ جائے گا؟ اور پھر میں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں پرویز خٹک اور اسد کیسر تھے. ان کو دعوت ملی جی کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے ہمارے سے بات چیت کریں. وہ ادھر جاتے ہیں، ادھر ان کو سیف ہاؤس میں بٹھا لیتے ہیں. وہ ابھی بھی جب تک مجھے خبر آ رہی ہے ابھی وہ سیف ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں کہہ رہے ہیں کہ تب آپ کو ہم چھوڑیں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم تحریک انصاف سے ہم اس کو چھوڑیں، تحریک انصاف اور عمران خان کو.
تو اصل میں یہ جب آپ یہ حرکت یہ جو کر رہے ہیں، کیا آپ کو سمجھ ہے کہ آپ لوگوں سے کیا پوچھ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف سے علیحدہ ہو رہے ہیں؟ کیا اندازہ ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پالیٹکس چھوڑ دیں، کیونکہ جس وقت جو اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑے گا، یہ میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنی، تو جو ہمارے سارے لوگ اتنی مشکلوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، نظریاتی طور پہ بھی کھڑے ہیں، وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم نہیں جاتے، لیکن ان سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو چھوڑے گا اس کی اس وقت پالیٹکس ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو ان دونوں کو، ہمارے سینئر لوگوں کو، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ بات چیت شروع کریں گے، وہ بات چیت کرنے گئے ان کو ہی بٹھا لیا، تو اس کا مطلب کہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں فیصلہ ہوا ہے بند کمروں میں کہ پارٹی کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو اکیلا کر دینا۔ عمران خان اکیلا ہو چکا ہے، عمران خان کے تو ارد گرد اب کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں، نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں، کہ سب چھپے ہوئے ہیں، یا جو میری سینئر لیڈرشپ ہے ان سے مشاورت نہیں کرتے، وہ سارے جیل میں ہیں، یا انہوں نے کہا کہ ہم جی پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم پالیٹکس سے پیچھے ہٹے۔ تو کیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ چلیں عمران خان کو تو آپ نے آئسولیٹ کر دیا، کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہو رہی ہے؟ یہ ہمارا ملک کے لیے بہتر ہے؟ ہماری جو اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے، جو غربت بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کیا یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا اندازہ نہیں کہ یہ جو بھی سوچ رہے ہیں، جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے، کیا وہ آگے پاکستان کا بھی سوچ رہے ہیں؟ ایک پارٹی جو ملک کی فیڈرل پارٹی ہے، جو اس وقت سارے صوبوں کے اندر ہے اور سب کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، جب اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہے؟ ہمارے ملک کی بہتری ہے اس میں؟ کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ آج تک ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکی، جو ہماری طرح کا ملک ہو، جدھر مختلف صوبے ہوں، مختلف زبانیں ہوں؟ جب جس طرح کے یہ حالات کیے جا رہے ہیں، یہ پاکستان سے دشمنی ہو رہی ہے، کیا عمران خان کو اب غدار کہہ کے وہ مان جائے گی؟ لوگ غدار قوم مان جائے گی؟ کیا اندازہ نہیں ہے کہ پبلک اوپینین ہوتا کیا ہے؟ میں گراؤنڈ پہ، میں نے 27 سال گراؤنڈ سے پارٹی بنائی ہے، میں نے کبھی کسی کو ڈیڈی کہہ کے کسی کی ڈکٹیٹر کی کیبنٹ میں نہیں بیٹھا 8 سال پہلے اور پھر پالیٹکس میں آیا، یا میں کسی کی چھت کے اوپر سریے لگاتے لگاتے میں چیف منسٹر نہیں بنا، میں نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ میں پبلک اوپینین کو جانتا ہوں، جس نے پبلک اوپینین کے اوپر آیا پاور میں، وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، اس سے پارٹی کمزور نہیں، پارٹی طاقتور ہو رہی ہے، کیونکہ پبلک جڑتی جا رہی ہے اس کے ساتھ، اور لیکن کمزور پاکستان ہو رہا ہے، ہمارے ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ہماری معیشت جب کمزور ہوتی ہے تو سارا ملک کمزور ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ پالیٹکس کو فریگمنٹ کیا جا رہا ہے۔ جو پلان مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کو چھوٹی چھوٹی ان کے ووٹیں دے دیں، اور پھر وہ ساروں کو اکٹھا کر کے جب آپ بٹھائیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ کمزور قسم کی حکومت ہوگی جو کنٹرول ہو سکتی ہے پیچھے سے۔ تو یہ تو ملک کی تباہی ہے، ملک کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، جو معاشی تباہی مچ چکی ہے ملک میں، جو ملک جدھر جا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ کو تو وہ ایک گورنمنٹ چاہیے جس کو پبلک، جس کے پیچھے کھڑے ہو، پبلک کا مینڈیٹ ہو جس کے پیچھے، جو کہ پھر ملک کو اکٹھا بھی کر سکے اور مشکل فیصلے کر سکے۔ اور مشکل فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ ملک کو ری اسٹرکچر کر سکے، گورننس سسٹم ٹھیک کر سکے، رول آف لا لے کے آئے پاکستان میں، وہ انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ بنائے تاکہ انویسٹمنٹ تو آنی شروع ہو، اور تو چھوڑے بیرون ملک پاکستانی سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ جس وقت ہم نے ملک میں قانون کی حکمرانی کی، ان کی انویسٹمنٹ آ جائے گی، لیکن یہ تو اس کو دوسری طرف جا رہے ہیں، اس پہ تو پاکستان میں امید ہی ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اور میں آخر اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنے ورکرز کے لیے، کہتے ہیں کہ جتنے بھی میرے ورکرز ہیں، وہ جس طرح بھی میری ان تک آواز جائے، مجھے پتہ مشکل ہے وقت، چن کے ہر تھانے کو حکم دیا گیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن ہے تو اس کو پکڑو یا اس کو دباؤ یا اسے کہو اپنی وہ کہے کہ جناب میں آج پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں۔
ہم سارے پاکستانی فوج کے، میں بار بار کہ ہم سب فوج کے ساتھ کھڑے، کون نہیں کھڑا ہوگا اپنی فوج کے ساتھ جس نے آپ کی ملک کی حفاظت کرنی ہے؟ لیکن یہ ایک آڑ لے کے کہ جی وہ 9 مئی کو تحریک انصاف کو ایک بالکل ایک اس کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کر دو اس کا بہانے میں، تو میں اپنے سارے کارکنوں کا صبر کریں، مشکل وقت ہے، آپ کے لیے مشکل وقت ہے، میرے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت ہے۔ مشکل وقت کیوں ہے؟ کیونکہ سارا دباؤ انہوں نے میرے پر ڈالا ہوا ہے۔ تو جب تک میں کھڑا ہوں، جب تک یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں مجھے پکڑنے کے، کوئی نہ کوئی کیس میں تو پکڑ ہی لیں گے کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہیں، اور اگر میرے وکیل اب ڈرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں خود تیاری کر رہا ہوں کہ میں خود ہی پھر مجھے اپنے کیسز عدالت میں جانا پڑے گا، لا پڑھنے کی بھی اب کوشش کر رہا ہوں۔ سمجھ بھی، ویسے میں نے اتنی دفعہ عدالتوں کے چکر لگائے ہیں کہ میں کافی سمجھ بھی گیا ہوں کہ قانون کیا ہوتا ہے، تو میں وہ بھی تو لگ تو ایسے رہا کہ وہ وکیل بھی آخر میں چھوڑ جائیں گے، لیکن عمران خان جب تک زندہ کھڑا رہے گا اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے۔ اور میرے کارکنوں، آپ اس کو پالیٹکس نہ سمجھیں، آپ ایک دن دنیا کہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے تھے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اور انہوں نے قربانیاں دی اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔